اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس نے تو بوڑھے مؤذن کی لرزتی سانسیں اور وہ راز جو میرے لیے تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی مگر میرے دل کی دھڑکن نہیں تھم رہی تھی۔ میری سانسیں بھاری تھی، آنکھیں نم تھی اور قدم خود بخود مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آج پہلی بار مجھے یوں لگا رہا تھا کہ شاید اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ مسجد کا دروازہ اور اندر خاموشی۔ میں آہستہ آہستہ مسجد کے اندر داخل ہوا، وہی مسجد جسے میں نے برسوں نظر انداز کیے رکھا تھا، لیکن آج اس کی محراب، اس کی خوشبو، اس کا فرش، سب کچھ مجھے بدلتا ہوا لگا۔ چاچا عبدالمالک محراب کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانسیں ٹوٹی چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آتے دیکھا، چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو انسان کو اپنے اندر تک روشن کر دیتی ہے۔ میں بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا، دل میرے گلے میں دھڑک رہا تھا۔ بیٹا تو آ گیا، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ بیٹا تم آئے ہو؟ میں ہاں بھی نہ کر سکا، صرف گردن جھکا دی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، کمزور لرزتا ہوا ہاتھ، میں نے فوراً تھام لیا۔ وہ بولے، آج کی اذان میرے بیٹے شاید واقعی میری آخری اذان تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا، ایسا نہ کہیں، اللہ آپ کو صحت دے۔ وہ مسکرا دیے، ایسی مسکراہٹ جو سب کہہ دیتی ہے۔ میں جا رہا ہوں ریحان، میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں چونک گیا، میں تو انہیں سلام بھی کبھی نہیں کرتا تھا، انہوں نے مجھے پہچانا کیسے؟ وہ بولے، تم اکثر چھت پر بیٹھتے رہتے ہو، میں دیکھتا ہوں، کبھی سوچ میں، کبھی غصے میں، کبھی بھاگنے کے لیے تیار۔ میری سانسیں رک گئی۔ وہ سب کچھ جو میں کسی کو نہیں بتاتا ہے، یہ بوڑھا شخص کیسے جانتا تھا؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا کیا کبھی تم نے اپنے دل کا راستہ سنا ہے؟ میں خاموش رہا۔ وہ پھر بولے، آج اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، کیونکہ میری زندگی کا ایک راز، ایک امانت صرف تمہارے لیے ہے۔ مجھے اللہ نے ایک خواب دکھایا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، میرے اندر عجیب سی کپکپی دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بولے، بیٹا 3 راتیں پہلے میں تہجد کے بعد سویا تو مجھے ایک خواب دکھایا گیا۔ مسجد کے محراب روشن تھی اور ایک نوجوان لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے رک کر میرا چہرہ دیکھا، وہ نوجوان تم تھے ریحان۔ میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی، میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ وہ مسکرا دیے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں سچائی بھی تھی اور اللہ کی رضا بھی۔ بیٹا اللہ کی طرف آنے والوں کے لیے ماضی کبھی رکاوٹ نہیں بنتا، وہ لوگ جو راستہ بدل لیتے ہیں انہیں اللہ خود منتخب کرتا ہے۔ میرے اندر بھونچال آ گیا، میری آخری خواہش تم ہو ریحان۔ میں کانپتی آواز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، میں گنہگار ہوں، میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ بوڑھے مؤذن نے آہستہ سے میری انگلیاں دبائی۔ بیٹا جو اللہ کے سامنے روتا ہے، لوگوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ میری آخری خواہش، میری زندگی کی آخری دعا صرف ایک ہے، تم مسجد سے جڑے رہو اور ایک دن یہ محراب تمہارے سجدوں سے روشن ہو۔ میں ٹوٹ گیا، بالکل ٹوٹ گیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مؤذن کی کمزور آواز اور میرا ٹوٹا ہوا دل۔ وہ آہستہ آہستہ سے بولے، ریحان میری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن تمہاری ابھی شروع ہو سکتی ہے۔ میری اذانیں ختم ہو جائیں گی لیکن تمہاری اذانیں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ لڑکا میرا وارث نہیں مگر اسے ایمان کا وارث بنا دے۔ یہ دعا تھی لیکن میرے دل میں خنجر بن کر اتری۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چاچا میں واپس آؤں گا، میں کبھی مسجد نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں۔ انہوں نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ اللہ میرا بیٹا اب تیرے راستے پر چلنے والا ہے۔ سبق نمبر 1، کچھ لوگ جسم سے بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کی دعائیں پوری نسلوں کو جوان کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ جنہیں چن لے ان کا ماضی، ان کی غلطیاں کچھ بھی رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ نمبر 3، مؤذن کی آواز محض آواز نہیں، وہ انسان کا ایمان ہوتی ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات ایک بوڑھے شخص کی آخری وصیت کسی نوجوان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، جب اللہ کسی کو مسجد کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس کے لیے
شخص بات دعا سب مقرر کر دیتا ہے۔